السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظر رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكَوْنِ الْمُقَدَّمَةِ مَأْخُوذَةً فِي تَعْرِيفِ الْمَنْعِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعْنَاهَا فَلِذَا قَالَ الْمُقَدَّمَةُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الدَّلِيلِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنَ الدَّلِيلِ أَوْ لَا، فَكَانَ تَعْرِيفُ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ تَتِمَّةِ تَعْرِيفِ الْمَنْعِ، ولا شك في أن قيد الحيثيات يعتبر في التعريفات، فكان حاصل تعريف المنع طلب الدليل على مقدمة معينة من حيث هي مقدمة، فلا يرد النقد بطلب الدليل على مدعى هو في نفس الأمر جزء الدليل. ثم قيل في هذا المقام إن الأولى أن يفسر المنع بمعنى المبني للمفعول بكون المقدمة بحيث يطلب عليها الدليل، والباعث له على العدول عن كونه مبنيا للفاعل، كما هو الظاهر أنه لا يظهر معنى قول المانع هذه المقدمة ممنوعة، ولا يذهب عليك أن معناها أنها مطلوب عليها الدليل إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب شرح مصنف کی آنے والی مقدمے کی تعریف جو عبارت ہے اس عبارت کا ماقبل سے ربط پیش کر رہے ہیں۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں من کی تعریف مصنف نے ذکر کی تھی، اور من کی تعریف میں لفظ مقدمہ بھی مذکور تھا، کیونکہ کہا گیا تھا طلب الدلیل، من کی تعریف میں کہا گیا تھا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، تو وہاں پر لفظ مقدمہ آ گیا تھا تعریف میں، تو اب مقدمہ کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے، اس لیے مصنف من کی تعریف کے بعد مقدمہ کی تعریف کو لے کر آ گئے۔ فرماتے ہیں وَلِكَوْنِ الْمُقَدَّمَةِ مَأْخُوذَةً فِي تَعْرِيفِ الْمَنْعِ، مقدمہ من کی تعریف میں ماخوذ ہونے کی وجہ سے لا بد من بیان معناها، ضروری ہو گیا اس کے معنی کو بیان کرنا۔ فلذا قال، اسی لیے مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا المقدمۃ ما يتوقف علیہ صحۃ الدلیل، مقدمہ وہ ہے یتوقف علیہ صحت الدلیل جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو۔ مقدمہ وہ ہے، کیا ہے؟ قضیہ ہے کیا؟ اگر قضیہ ماں سے مراد قضیہ لیا جائے اور یہ تعریف کی جائے کہ مقدمہ وہ قضیہ ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو، تو ایسی صورت میں یہ تعریف دلائل کے صغرا وغیرہ کبرا وغیرہ کا جو ایجاب صغرا کلیت کبرا جو شرائط ادلہ ہیں ان پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرائط ادلہ صغرا اور کبرا، ایجاب صغرا ہونا، کلیت کبرا ہونا، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن پر صحت دلیل تو موقوف ہوتی ہے لیکن یہ قضیہ نہیں ہوتے، اس لیے تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی۔ حالانکہ مقصود کے پیش نظر یہ شرائط یہ بھی کیا ہیں؟ مقدمات ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ما سے مراد شیء مطلق لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مقدمہ وہ شیء ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو، وہ شیء ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو۔ تو اب اگر یہ تعریف کر دی جائے تو شے میں شرائط بھی داخل ہو جائیں گے، ایجاب صغرا کلیت کبرا وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی داخل ہو جائیں گی، اس لیے ما سے مراد یہاں قضیہ نہیں ہے بچوں، ما سے مراد شے ہے۔
ہاں ایک شبہ ضرور رہے گا شے مراد لینے کی صورت میں کہ شے موجود کو کہتے ہیں، تو یہ تعریف تو مقدمے کی کہ مقدمہ وہ شے ہے یعنی وہ موجود ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو، تو صحت دلیل تو خود مستدل پر بھی موقوف رہتی ہے، دلیل کی صحت خود مستدل پر بھی موقوف رہتی ہے۔ یہ اعتراض ہوگا تو کیا مستدل بھی مقدمہ ہے؟ حالانکہ مستدل تو مقدمہ نہیں کہلاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ یہاں پر اگر غور کیا جائے تو صحت دلیل مستدل پر موقوف نہیں رہتی، یعنی یہ نہیں کہا جائے کہ دلیل کی صحت اس پر موقوف رہتی ہے، بلکہ دلیل کا پیش کرنا اس پر موقوف رہتا ہے مستدل پر، کہ جب تک وہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک دلیل معرض وجود میں آئے گی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دلیل نفس الامر میں موجود ہو اور اس کی صحت مستدل پر موقوف رہے، اس لیے مستدل پر موقوف رہنا تو دلیل کا معرض وجود میں آنا ہے، نہ کہ صحت دلیل۔ صحت دلیل کا موقوف ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ دلیل پہلے سے موجود ہو گئی ہو پھر اس کی صحت اس پر موقوف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دلیل تو معرض وجود میں آنے کے لیے مستدل پر موقوف رہتی ہے، تو مستدل تو دلیل کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، تو نفس دلیل اس کے وجود پر اس کے پیش کرنے پر موقوف رہتی ہے، نفس دلیل کا وجود موقوف رہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے ما سے مراد شے ہے، لیکن اس شے سے مستدل خارج ہے۔ فرماتے ہیں المقدمۃ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، مقدمہ وہ ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مقدمہ جو ہوتا ہے وہ جزء دلیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جزء دلیل ہوتا ہے۔ تو مقدمہ اگر جزء دلیل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جزء دلیل اگر صرف تعریف کی جائے تو ایسی صورت میں شرائط وغیرہ پر یہ مقدمہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ نیز اس پر ایک اور اعتراض بھی ہوگا۔ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل سے تعریف کی ہے، تو یہاں پر عموم رکھا ہے مصنف نے کہ دلیل کی صحت جس پر موقوف ہو، عام ازیں خواہ وہ جزء دلیل ہو، کبھی کبھی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل جس پر صحت دلیل موقوف ہوتی ہے وہ کبھی کبھی جزء دلیل بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جزء دلیل نہیں بھی ہوتا ہے۔ جزء دلیل ہو جیسے کہ ہم نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو یہاں پر العالم حادث جو دعویٰ تھا ہمارا، العالم حادث دعویٰ تھا اور اس کی ہم نے دلیل دیا العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو کل متغیر حادث میں حادث ہے، یہ جزء دلیل ہے دعویٰ۔ تو یا یہ کہو کہ یہاں پر حدوث عالم موقوف ہے العالم متغیر پر، تو یہاں پر تغیر کیا ہے؟ یہ جزء دلیل ہے۔ تو کبھی کبھی مقدمہ وہ جزء دلیل بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جزء دلیل نہیں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ شرائط ہیں ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ دلیل کے اندر، تو وہ جزء دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو مقدمہ کو مصنف نے اس لیے عام کر دیا کہ مقدمہ عام ہے، خواہ وہ جزء دلیل ہو اس کو بھی مقدمہ کہیں گے اگر صحت دلیل اس پر موقوف ہے، اور جزء دلیل نہیں ہے اور صحت دلیل اس پر موقوف ہے تب بھی وہ مقدمہ ہے۔ اس لیے صاحب شرح نے فرمایا اعم من ان یکون جزءا من الدلیل، عام ازیں کہ وہ دلیل کا جز ہو او لا، یا دلیل کا جز نہ ہو۔ فکان تعریف المقدمۃ من تتمۃ تعریف المنع، تو جب یہ ہم نے عام کر دیا کیونکہ من کی تعریف میں طلب الدلیل علی مقدمۃ آیا تھا تو مقدمہ اس میں ماخوذ تھا، اب وہاں پر یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مقدمہ وہ جزء دلیل ہوتا ہے، تو اب یہاں پر صاحب شرح نے جب عموم کر دیا کہ مقدمہ سے مراد عام ہے خواہ وہ جزء دلیل ہو یا جزء دلیل نہ ہو، تو اب دلیل منع کی تعریف میں جو مقدمہ مذکور ہے اس میں عموم ہو گیا کہ خواہ وہ جزء دلیل ہو یا جزء دلیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں مقدمے کی تعریف در حقیقت من کی تعریف کے تتمہ سے ہو جاتی ہے، اس کو مکمل کرنے والی ہو جاتی ہے۔
فرماتے فکانہ تعریف المقدمت من تتمت تعریف المنع، تو مقدمے کی تعریف یہاں پر من کی تعریف کے تتمے سے ہوگی۔ ولا شک فی ان قید الحیثیات یعتبر فی التعریفات، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعریفات میں حیثیات کی قید معتبر ہوتی ہے، لہٰذا جب حیثیات کی قید معتبر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی مقدمے کی تعریف جو کی گئی ہے اس میں بھی، یا من کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہوگی۔ فرماتے ہیں جب حیثیت کی قید ملحوظ ہوگی تو اب من کی تعریف کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ من کی تعریف میں کہا گیا تھا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، یہی تو کہا گیا تھا نا۔ اب یہاں پر حیثیت جب ملحوظ ہوگی تو کہا جائے گا اس تعریف کا خلاصہ یہ نکلے گا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من حیث ہی مقدمہ، یعنی مقدمہ من حیث ہی المقدمہ، مقدمہ ہونے کی حیثیت سے۔ اور مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل۔ تو من کی تعریف میں یہ ہوگا طلب الدلیل علی مقدمۃ من حیث یتوقف علیہ الدلیل، دلیل کو طلب کرنا کیا کسی مقدمے پر اس حیثیت سے کہ کسی مقدمے پر دلیل کو طلب کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے۔ کیا ہے؟ اس حیثیت سے وہ مقدمہ ہے، مقدمہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پر صحت دلیل موقوف ہو۔ تو اب کسی بات پر دلیل جو طلب کی جا رہی ہے، مقدمے پر جو دلیل طلب کی جا رہی ہے مقدمہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی اس حیثیت سے کہ اس پر صحت دلیل موقوف ہے۔ تو جب حیثیت جب ملحوظ ہو گئی تو اس حیثیت سے وہ مدعا پر اب یہاں پر ایک اعتراض وارد نہیں ہوگا جب یہاں پر حیثیت ملحوظ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دلیل طلب کی جاتی ہے مدعا پر۔ کس پر؟ مدعا پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں من کی تعریف میں کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ من کی تعریف میں یہ کہا گیا طلب الدلیل اعلی مقدمہ، دلیل کو طلب کرنا مقدمے پر یہ من ہے، حالانکہ کبھی کبھی دلیل طلب کی جاتی ہے مدعا پر بھی، تو اس کو من نہیں کہا جائے گا۔ کیا؟ کیونکہ ایسی صورت میں مقدمے کی جب قید لگ گئی تو مدعا جو کہ جس پر دلیل طلب کی جاتی ہے وہ نفس الامر میں جزء دلیل ہوتا ہے، اور جب جزء دلیل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی جب دلیل طلب کر لی گئی تو وہ بھی ایک مقدمہ ہو گیا، کیونکہ جزء دلیل ہے وہ نفس الامر میں۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس پر دلیل طلب کر لی گئی تو مدعا پر دلیل کو طلب کر لینا یہ بھی منع کہلائے گا۔ تو آپ کی یہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، حالانکہ اس کو منع نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مدعا پر جو دلیل طلب کی جاتی ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مقدمہ ہے، مقدمہ ہونے کی حیثیت سے دلیل طلب نہیں کی جاتی کہ اس پر صحت دلیل موقوف ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جب من حیث ہی المقدمہ اس پر دلیل طلب نہیں کی جاتی ہے تو اب اس پر من کی تعریف صادق بھی نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں فکان حاصل تعریف المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ من حیث ہی مقدمہ۔ تو اب من کی تعریف کا حاصل ہوگا دلیل کو طلب کرنا مقدمہ معینہ پر اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے، اس حیثیت سے کہ اس پر صحت دلیل موقوف ہے۔ فلا يرد النقض بطلب الدلیل علی مدعا، تو طلب الدلیل علی مدعا کے ذریعے سے نقض اور اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کون سے مدعا پر دلیل طلب کرنا؟ ہوا فی نفس الامر جزء دلیل، جو کہ مدعا نفس الامر میں جزء دلیل ہے۔ تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب مدعا پر دلیل طلب کی جائے اور مدعا نفس الامر میں جزء دلیل ہو، جب جزء دلیل ہو مدعا نفس الامر میں، جیسے کہ جزء دلیل کی میں مثال دوں، ہم نے کہا العالم حادث، تو العالم حادث یہ مدعا ہے، اور اس پر کوئی کہے کہ لا نسلم ان العالم حادث، تو دعویٰ پر دیکھیے مدعا پر یہاں پر من وارد کر دی گئی، یعنی دلیل طلب کر لی گئی کہ اس پر گویا کہ دلیل دو، تو مدعا پر نہیں بلکہ یہ مدعا چونکہ جزء دلیل ہے اور کہا جاتا ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث،
تو کل متغیر حادث میں یہ العالم و حادث بھی داخل ہے، تو یہ بھی جزء دلیل بن گیا. تو یہاں پر جزء دلیل ہے یہ مدعا، تو ایسی صورت میں من کی تعریف اس مدعا پر صادق آ رہی ہے کیونکہ وہ بھی مقدمہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر یہ من کی تعریف اس مدعا پر جو دلیل طلب کی جا رہی ہے اس پر من کی تعریف صادق نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو دلیل طلب کی جا رہی ہے وہ من حیث ہی المقدمہ دلیل طلب نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ من حیث ہی هو المدعا دلیل طلب کی جا رہی ہے، اس لیے من کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی. ثم قیل فی هذا المقام، پھر اس مقام میں ایک اور بات کہی گئی ہے. کیا بات کہی گئی ہے بچوں؟ وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.